السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی بھی کمبلوں میں اور لحافوں میں لپٹ گیا ہے۔ کسی نے کہا کوئٹہ ویو آ گئی ہے، تو کوئٹہ کے چیف جسٹس بھی آ گئے ہیں، ان سے شکایت کریں گیس کی۔ سوئی گیس کا جو حال ہے اس کی خبر نہیں، ابھی تو ہم بجلی کو ہی رو رہے تھے، اور لگتا ہے کہ ہماری جو صدرن گیس ہے، سوئی گیس والے جو ہیں، ان کو کے الیکٹرک کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ انہوں نے سوچا اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ پریشر غائب گیس کا، سردی سے پورا شہر پاگل ہو رہا ہے، وائرل انفیکشن 1.5 مہینے سے شروع ہوا ہے، نزلے کھانسی بخار میں پورا شہر کھانستا پھر رہا ہے، اور آخر میں وہ دم لیتا ہے جا کے کسی ہاسپٹل میں، کسی ڈسپینسری میں، کسی کلینک پہ، اور جو ہمارے جو وہ کلاس ہے جو بڑے بڑے میں بتا چکی ہوں کہ جو برانڈڈ ہاسپٹلز ہیں ان کا رخ کیا جاتا ہے اسپیشلسٹ کی طرف۔ چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، ایکس رے میں جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہے، کچھ اور نہ ہو جائے۔ موجیں کس کی لگی ہوئی ہیں؟ کاف سیرپ بیچنے والوں کی، دوائیوں کی، میڈیسن پرائس پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کنٹرول کرنے والوں کے اگر آپ گھر جا کر دیکھ لیں، اور ان فارماسیوٹیکل کمپنیز کی اور ڈاکٹرز کو جتنا یہ نوازتے ہیں کہ ہمارا آپ کے پرسکرپشن پہ ہمارا کاف سیرپ آنا چاہیے، ہماری اینٹی بائیوٹکس آنی چاہیے، ہماری اینٹی الرجیز آنی چاہیے، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ جناب یہ ہے عوامی مسائل، جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ ہے وہ عوامی مسائل کہ الیکٹرک اور گیس یہ لوگوں کو اتنی مہنگی ملنے لگی ہے، وہ کیا کریں؟ بجلی اور گیس کے بل دیں، کھانا دیں، بچوں کو اسکول بھیجیں، فیسیں دیں، کتابیں خریدیں، کیا کریں؟ کیوں اپنے لیے ہماری جوڈیشری اتنی بد دعائیں سمیٹ رہی ہے؟ ایک دن کوئی بہت لمبا کھڑاک ہو جائے گا اس ملک میں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چونکہ پرائس کنٹرول کرتی ہیں، جبکہ آپ کی 18ویں ترمیم نے سارے جو ہیں وہ اختیارات تو صوبوں کو دے دیے، اور صوبہ ایک سے ایک بڑھ کے کوشش کر رہا ہے کہ کرپشن میں وہ زیادہ آگے نکلے، اور صوبہ سندھ کی تو بات ہی کیا ہے۔ ایک ہی چیز تو ہے ان کے پاس فخر کرنے کے لیے، جس پہ ڈوب مرنا چاہیے اس پہ فخر ہو رہا ہے کہ ہم نے زیادہ چونا لگایا قوم کے پیسوں کو اور خزانوں کو۔ جناب یہ ہیں عوامی مسائل جن کی طرف آپ کے پاس سینکڑوں کیسز پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مہنگائی کہاں جا رہی ہے؟ تندور والے کے پاس الگ قسم کا ایکسکیوز ہے، بھائی کیا کریں، گیس مہنگی مل رہی ہے، بھائی کیا کریں، آٹا مہنگا ہو گیا ہے۔ روٹی جیسی چیز جو ایک غریب آدمی صرف روٹی کھاتا ہے، ایک مزدور جو ہے، پیاز کیا بات ہے، تو کہاں پہنچ گئی ہے؟ یعنی کہ ایک مزدور کا بھی جو کھانا ہے نا، اس کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ مڈل کلاس کی اس سے زیادہ بری حالت ہے، وہ تو بیچارے اپنی سفید پوشی بچاتے 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 قبروں میں جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، برین ہیمریج سے مر رہے ہیں۔ تو کس پر گرے گا اللہ کا یہ عذاب؟ عوام پر نہیں، حاکموں پر گرے گا، ہر طرح کے حاکم پر۔ عوام کا قصور صرف یہ ہے کہ انہیں بے وقوف بننے میں اب لطف آنے لگا ہے، وہ انجوائے کرنے لگے ہیں کہ ایسے لیڈر آئیں جن کی کرپشن، جن کی بدماشیوں کی کہانیاں ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر دیکھیں، اور ٹاک شوز کے اینکرز جو ہیں وہ آسمان پر چلے جائیں زمین سے، اور ان کو دیکھنے والوں کو آسمان سے زمین پر لے آئیں، مگر مجال ہے ان دیکھنے اور سننے والوں کے اوپر یہ اثر ہوا ہو کہ دیکھنا بند کر دیں، سننا بند کر دیں۔ نہیں، وہ نہیں کریں گے۔ ان کو تنقید کرنے، ان کو ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے میں بہت لطف آنے لگا ہے اس قوم کو۔ تو اب جیسی یہ قوم ہوتی جا رہی ہے
ظاہر ہے کہ حاکم بھی ویسے ہی آئیں گے، جج بھی ویسے ہی آئیں گے، وکیل بھی ویسے ہی ہوں گے، اور رول کرنے والی حکومتیں بھی ویسی ہوں گی. تو کسی نہ کسی کو تو پھر اب علاج کرنا ہے نا. تو گھوم پھر کے وہیں پناہ لی جائے گی جنہوں نے ہمیشہ پناہ دی ہے. میں تو پھر یہی کہوں گی، ابھی بہت سارے کامنٹس آئے ہیں ہمارے یہ پچھلے جو ہم نے مقدمہ میں کہا ہے کہ جی ایوب خان کا دور بہت اچھا تھا اور اس کو ہم آئیڈیل، میں اس کو کہتی ہوں، تو اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے. ہمارے پختون بھائیوں پر بڑی تنقید کی ہے کچھ کامنٹس کرنے والوں نے کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ پہ قبضہ کر. وہ ہم کرتے ہیں ابھی اس پر، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کامنٹس کا جواب دیتے ہیں آپ کو. چونکہ جو بھی گفتگو ہو، کوئی آپ پر تنقید کرے تو اس کا جواب، تنقید برداشت کرنی چاہیے، لیکن تنقید کرنے والے کو بھی مطمئن کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کو دلیل کے ساتھ مطمئن کریں، غصے سے نہیں، چڑھ کر نہیں، برا مان کر نہیں. اس کو حقائق بتانے کی کوشش کیجئے کہ حقائق تو دیکھو، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو. نہیں پتا تو اماں ابا ہیں گھر میں، نانا نانی دادا دادی ہیں، ان سے پوچھ لو کہ کس دور میں ان کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ ہائے انگریز کا دور بڑا اچھا تھا. تو وہ اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں. یہ تو کہتے اور سنتے کان پک گئے. مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور ہم اس دن کے انتظار میں ہیں کہ ہم جب آسمان والے سے جو باتیں کر رہے ہیں تو آسمان والا جب سنے گا پھر کیا ہوگا. ایک فلم کا ڈائلاگ تھا نا، تیرا کیا بنے گا کالیے. تو یہ کالیا کون ہے؟ یہ ایک ڈان نہیں ہے، صرف ہر محکمے کے سربراہوں میں ہمیں ڈان نظر آ رہے ہیں. ان کے کرتب دکھائی دے رہے ہیں، ان کے وہ عمل دکھائی دے رہے ہیں جن سے عام آدمی پس رہا ہے. تو جناب کس سے کہیں؟ ایک آپ ہیں اور ایک آرمی چیف ہے. یہی دو ادارے ہیں جن کے پاس لوگ فریاد لے کے اب جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری بیرونی سازشوں اور ہمارے سیاستدانوں کی بدماشیوں کی وجہ سے فوج کو تو اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ وہ 10 دفعہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جائیں نہ جائیں، عوام کو بچائیں نہ بچائیں. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ خود کو اب نہیں بچا سکیں گے. تو کاش ہمارے کچھ ایسے اکابرین جو ہیں ہمارے پنڈی میں، جی ایچ کیو میں، اور کچھ اکابرین ہماری جوڈیشری میں، وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور مشورہ کریں کہ ہم عوام کو اس ذلالت سے کیسے نجات دلائیں، کیسے ان کی بنیادی ضرورتوں کے پورا نہ ہونے پر ان کو پل پل مرنے سے کیسے بچائیں، یہ کمرشل دکانیں کھولنے والے ڈاکٹروں سے کیسے بچائیں، یہ ریٹیلرز جن کو یہ معلوم ہے کوئی پوچھے گا نہیں، جتنی مرضی پرائز جو دل چاہتا ہے بڑھا دیتے ہیں، اور جن کی پرائز لکھی ہوئی آتی ہے کمپنی سے، فیکٹری سے، مسالے ہیں، چائے کی پتی ہے، آپ کی دالیں ہیں، دالوں پر تو پرائس لکھی نہیں ہوتی، جتنا مرضی وصول لو. چاول پہ تو پرائس نہیں لکھی ہوتی، جتنا مرضی وصول لو. آٹے پر تو پرائس جو فلور ملیں لکھ کر بھیجتی ہیں، وہ فلور ملوں کو کسی نے پوچھا ہے؟ اور کس طرح کا آٹا بیچ رہے ہو؟ کوالٹی کنٹرول پر کوئی کنٹرول ہے کسی کا؟ فوڈ ایڈلٹریشن جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک کرائم کے زمرے میں آتا ہے، یہ جرم ہے. مسالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، آئل میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ دودھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس پر حسن نثار بہت اچھے، بہت ہی زبردست نصیحتیں اور تقریریں کر چکے ہیں، مگر کیا اثر ہوا کسی پر؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو نہ کچھ دیکھنے والے زیادہ ہیں، نہ سننے والے زیادہ ہیں، نہ سراہنے والے زیادہ ہیں. بس جو پروپیگنڈا کام کر رہا ہے اسی پروپیگنڈے کے زیر اثر یہ ہو جاتا ہے کہ جی میں بتاؤں گی ابھی کہ مجھے کامنٹس میں کیا کیا کہا گیا ہے. تو میں برا نہیں مان رہی اس بات کا، میں اپنا اخلاقی
اور جو میری ابلاغی تعلیم ہے اس کا یہ ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مطمئن کریں، دلائل سے مطمئن کریں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں کچھ سیاستدانوں کے چمچے بھی ہوتے ہیں جو کامنٹس کرتے ہیں، وہ چمچے ہوتے ہیں جو جن چند چمچوں کی وجہ سے یہ سیاستدان جو ہیں یہ اپنے جلسے کرتے ہیں، یہ اپنی ریلیاں نکالتے ہیں، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ان کامنٹس کو پڑھنے والے بہت سارے پڑھے لکھے باشعور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ عوامی رائے ہے۔ یہ عوامی رائے نہیں ہوتی ہے جو کامنٹس آتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے ویوز پر۔ تو اس پر بھی ابھی بات ہوتی ہے آپ سے تھوڑی دیر میں۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں۔